تو 4 بشارتیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ رب العزت بخش دے اور معاف کر دے آپ کے وہ گناہ جو پہلے ہوئے، وما تأخر، جو بعد میں ہوئے، سارے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ جتنا انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے اتنا وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بڑا سمجھتا ہے کہ بڑا پہاڑ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو یہاں گناہوں کی بخشش کا ذکر کیا، آپ کے لیے خوشخبری اور بشارت۔ ان گناہوں سے مراد کیا ہے؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے اور دعوتی کام بڑا ایک سست روی سے چل رہا تھا بڑا مستحکم، تو اس چیز کو بھی ایک نبی جس کا تقوی آسمان پہ پہنچا ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی آ گئی۔ حالانکہ دعوتی کامیابی اللہ کے ذمہ ہے، مگر کام کا اس سست روی سے آگے بڑھنا کہ مجھ میں کوئی کمی آ گئی، رب تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یہ سوچ ہوتی تھی۔ تو اگر ایسی کوئی شے ہے آپ کے ذہن میں جس کو آپ گناہ تصور کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ کو بشارت دے دی کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کسی گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی بات جس کو انبیاء گناہ سمجھتے ہیں، وہ حدیث شفاعت، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سارے انبیاء اپنے دنیا کے کسی گناہ کو یاد کریں گے، حالانکہ گناہ نہیں، کوئی معاملہ ہے بھی تو اللہ نے وہ صاف کر دیا دنیا میں۔ آدم علیہ السلام وہ جو ایک دانہ کھا لیا اسے یاد کریں گے، مجھ سے وہ سوال ہونے والا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں معاف کر دیا تھا، توبہ کر لی تھی، اللہ نے قبول کر لی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے جو سفارش کی تھی اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ اور ابراہیم علیہ السلام وہ 3 کذبات جو ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہ سارے معاملے صاف ہو چکے ہیں، مگر انبیاء کا تقوی، ان کی خشیت، ان کی للہیت اور تعلق باللہ، ہمیشہ وہ خوف دامنگیر رہتا ہے۔ تو اس قسم کی کیفیت اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ رب العزت آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ آپ کے لیے شاباش، اس مشن کو آپ کس طرح لے کر چلے، اور ایک مدت مدیدہ کے بعد یہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور ایک تھوڑے سے وقت میں دین اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور دعوت کتنی ہموار ہوئی، اور لوگ اس دین توحید کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اس محنت کا نتیجہ اور یہ اس کا صلہ۔